الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمین. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز و مکرم محتشم سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلی بات تو یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہو، حضور کی نعت پڑھی جا رہی ہو، یا تلاوت کلام مجید کی سعادت کوئی شخص پا رہا ہو، تو کوئی شخص بھی تشریف لے آئے، وہ بڑا معزز اور معتبر ہی کیوں نہ ہو، تو حضور علیہ السلام کی نعت کا تسلسل اسی طرح برقرار رہنا چاہیے، اور سننے والوں کو حضور علیہ السلام کی نعت کی طرف، قرآن مجید کی تلاوت کی طرف جو توجہ ہے اس کو بٹنے نہیں دینا چاہیے. تو چونکہ سفری مجبوریوں کی وجہ سے ہم بعض کا بر وقت نہیں پہنچ پاتے. ویسے میرا عمومی انداز یہی ہے کہ اگر مغرب کے بعد درس ہے تو میں وہاں لوگوں سے پہلے بھی موجود ہوتا ہوں. عشاء کے بعد درس ہے تو عشاء کی نماز وہاں ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھار سفر میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم بر وقت نہیں پہنچ پاتے. تو ساتھی محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ کھڑا ہونے کی کوشش کرتے ہیں، تو میں یہ بارہا عرض کرتا ہوں اور آج پھر تاکیداً عرض کر رہا ہوں کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ میں اپنے آپ کو اس کے قابل بھی نہیں سمجھتا، اور دوسری بات، جب حضور علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہو تو رضا ثاقب کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں رہتی. تو اس لیے حضور کے ذکر کی طرف میری اور آپ کی توجہ مبذول رہنی چاہیے. ویسے بھی حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں ڈھونڈ لے. علماء نے کہا کہ اگر کوئی نہ چاہے از خود لوگ کھڑے ہوں تو یہ ایک امر آخر ہے، لیکن اس میں جب نعت شریف ہو رہی ہو
تو ویسے بھی آداب کے یہ منافی ہے۔ اللہ ہمیں آداب کی رعایت کی توفیق نصیب کرے۔ میرے سامنے آج سورہ القیامہ ہے جو قرآن مجید کی مکی صورت ہے، 2 رکوع اور 40 آیات پر مشتمل ہے۔ ساری صورت کا درس تو آپ کے سامنے ممکن نہیں ہوگا، لیکن چند آیات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ہمارے بنیادی عقیدے 3 ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت۔ سورہ القیامہ میں آخرت کے عقیدے کا اس بات کیا گیا ہے، اور قرآن مجید کی جتنی بھی مکی صورتیں ہیں آپ کو ان میں یہ ملے گا کہ عقیدہ آخرت کا اس بات کیا جاتا ہے اور دلائل دیے جاتے ہیں۔ اس لیے کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ آخرت کا ڈٹ کے انکار کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ آخرت ہو ہی نہیں سکتی، مرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے ہی نہیں جائیں گے۔ ایک تو یہ وجہ تھی کہ ان کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ ان کی جو کرتوتیں تھیں، ان کے جو برے اعمال تھے وہ اس قدر بھیانک تھے کہ آخرت کا تصور اور یقین اگر وہ اپنے اندر اتار لیں تو یا تو ان کو اپنی روش چھوڑنی پڑتی ہے، یا پھر خوفناک انجام انہیں دکھائی دیتا ہے۔ تو وہ اپنے اس خوفناک انجام سے بچنے کے لیے آخرت کے عقیدے کا سرے سے انکار کر دیتے تھے تاکہ وقتی طور پہ راحت پا جائے۔ لیکن ان کا یہ انکار کیا آخرت کے عدم وجود کی دلیل ہے؟ قطعاً نہیں ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کبوتر بے بس ہو جاتا ہے اور بلی کے سامنے حملہ آور ہونے کی ہمت نہیں پاتا تو وہ اپنی آنکھیں بند کر کے یہ خیال کرتا ہے کہ میں بلی کی نظروں سے چھپ گیا ہوں، لیکن اس کے اپنے نفس کا دھوکہ ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب بلی اس کے کلیجے کو چیر رہی ہوتی ہے، جگر چاک کر رہی ہوتی ہے، تو اسے پھر پتہ چلتا ہے کہ میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا تھا، حقیقت یہ نہیں تھی۔ تو کفار مکہ، مشرکین مکہ آخرت کا انکار کر کے اپنے اعمال بد کی جو ممکنہ سزا تھی تو اس کے تصور سے اپنے آپ کو بچا لیتے، لیکن موت کے بعد یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ ان کے نفس نے مختلف دلیلیں تراشی ہوئی تھی اور وہ آخرت کا بہانے سے انکار کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام کے سامنے ان کے اعتبار میں جو دلائل تھے ان کو بھی لایا کرتے تھے۔ تو سورہ القیامہ میں اللہ تعالیٰ نے یوم قیامت کی قسم کی ہے، اور کسی چیز کی قسم اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں روز قیامت کی، مجھے قسم ہے یوم قیامت کی۔ اللہ اکبر! تو قیامت کے دن کی قسم کی۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور مجھے قسم ہے ملامت کرنے والے نفس کی۔ 2 چیزوں کی قسم کی، قسم ہے روز قیامت کی، اور قسم ہے نفس لوامہ، وہ نفس جو گناہ کرنے کے بعد ملامت میں آ جاتا ہے کہ میں یہ گناہ کیوں کیا۔ اور یہ اللہ کو بہت پسند ہے کہ کوئی شخص گناہ کرنے کے بعد پچھتاوے میں آئے اور وہ توبہ کرے، اور اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ نفس لوامہ اپنے آپ پہ ملامت کرنے والا خوش نصیب نفس ہے کہ جسے گناہ کرنے کے بعد شرمندگی ہوتی ہے۔ فرمایا گیا کہ مومن کی کیفیت ایسے ہے، گناہ کرنے کے بعد وہ ایسے محسوس کرتا ہے جس طرح پہاڑ کے نیچے آ گیا، ابھی پہاڑ گر جائے گا اور اسے کچل دے گا۔ جلدی جلدی توبہ کرتا ہے اور اپنے گناہ کی معافی تلافی کا راستہ نکالتا ہے۔ اور منافق کی مثال ایسے ہے کہ جس طرح بدن پہ مکھی بیٹھی اور ہلکے اشارے سے اس کو اڑا دیا۔ میں اور آپ اپنا جائزہ لے سکتے ہیں ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ گناہ کرنے کے بعد
ہماری کیفیت باطن کیا ہوتی ہے؟ کیا پہاڑ تلے آ جانے والی کیفیت میں چلے جاتے ہیں، یا بدن پہ مکھی بیٹھی تھی اور ہلکے اشارے سے اس کو اڑا دیا گیا؟ تو نفس لوامہ گناہ کرنے کے بعد جو اس کے اوپر کیفیت طاری ہوتی ہے پچھتاوے کی، وہ نفس لوامہ کی خوبی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے۔ چونکہ فطرت میں تو گناہ رکھا گیا ہے، انسان آگ، ہوا، مٹی، پانی، عناصر اربعہ کا مجموعہ ہے، اور جو ہے وہ عناصر اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے اندر شہوات بھی رکھی گئی ہیں، خواہشات بھی رکھی گئی ہیں، آرزویں بھی رکھی گئی ہیں، اور پھر سے گناہوں سے بچنے کا حکم نامہ بھی دیا گیا ہے۔ تو بڑی اوکھی منزل ہے کہ انسان کو مشکل میں ڈال کر کے نظر بھی رکھی اور نظارے بھی رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر شہوات بھی رکھی اور حسن کے جلوے بھی رکھے، اور پھر پہرے بھی بٹھائے۔ تو یہ بڑا مشکل امتحان تھا جس امتحان میں حضرت انسان کو ڈالا۔ لیکن جو نفس لوامہ ہے، وہ گناہ اگر کر بیٹھے تو پھر اسے فوراً اس پر پچھتاوا ہوتا ہے، ملامت ہوتی ہے۔ یہ بڑا نازک سا عنوان ہے، اور میں اس کو سمیٹنا چاہتا ہوں، لیکن صرف ایک مثال جس سے آپ ساری کہانی سمجھ جائیں گے۔ اور وہ سلطان محمود غزنوی کا ایک محبوب مشیر تھا، محبوب جو ہے وہ اس کا کار خاص تھا، ایاز، اور بادشاہ اس سے بہت سارا پیار کرتا تھا، بہت محبت کرتا تھا۔ باقی جو وزیر تھے، مشیر تھے، آیان سلطنت تھے، وہ حسد کرتے تھے کہ اس میں کون سی خوبی دیکھ لی بادشاہ نے کہ اس سے خاص طور پہ پیار کرتا ہے۔ تو گاہے گاہے ان کا حسد ان کی باتوں سے، ان کے رویوں سے، ان کے طرز زندگی سے اور ان کے عمل سے ظاہر ہوتا رہتا، اور بادشاہ اس کا ملاحظہ کرتا۔ اور کبھی کبھی جو ایاز ہے اس کی خوبیاں اور اس کے جو کمالات ہیں اس کو عیاں کرتا تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ یہ وہ خاص وصف ہے اس کے اندر جس کی وجہ سے میں اسے خاص محبت کا مقام دیتا ہوں۔ ایک دن بادشاہ نے بڑے دربار میں ہاتھوں میں، مٹھیوں میں، اپنی مٹھی میں موتی لیے، قیمتی موتی تالاب میں پھینک دیے، اور جتنے بھی وزیر تھے سب کو باری باری کہا کہ ان موتیوں کو نکال کے لاؤ، اور دیکھو کہ تمہارا لباس نہیں بھیگنا چاہیے، تمہارے بدن پر پانی تک نہیں لگنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہوگا کہ تالاب کی تہ سے موتی نکال کے لائیں اور کپڑے بھی بھیگے نہ ہوں، گیلے نہ ہوں، اور بدن بھی گیلا نہ ہو اور بدن بھیگے بھی نہ، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر دوسرے کہا، اس نے بھی معذرت کی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، شرط ہی آپ نے ایسے رکھ دی کہ موتی تہ سے نکال کے لانے اور بدن بھی بھیگنے نہ پائے، لباس بھی گیلا نہ ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تیسرے کو، چوتھے کو، پانچویں کو، سب کو کہا، سب نے یہ کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ ایاز کو بلایا، کہا یہ موتی نکال کے لاؤ، اور سنو تمہارا بدن بھی نہیں بھیگنا چاہیے، تمہارا لباس بھی گیلا نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے فوراً چھلانگ لگائی، موتی نکالے، بادشاہ کے سامنے پیش کر دیے۔ بدن نچڑ رہا ہے اور لباس سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ بادشاہ نے بڑے غصے سے کہا، ایاز میں نے کہا تھا موتی نکالو، اور بدن بھی گیلا نہیں ہونا چاہیے، کپڑے بھی نہیں بھیگنے چاہیے، اور تمہارا لباس بھی بھیگ گیا، تمہارا بدن بھی جو ہے وہ پانی سے تر بتر ہو گیا۔ تو ایاز نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ نے دو حکم دیے تھے، ایک کہ موتی نکال کے لانا ہے، دوسرا حکم یہ تھا کہ کپڑے نہیں بھیگنے چاہیے۔ میں موتی لا کے پیش کر دیے ہیں، باقی جو کپڑے اور بدن بھیگ گیا ہے اس کی میں معافی چاہتا ہوں۔ کہا یہ خوبی ہے اس کے اندر۔ تو انسان کو نیکی کرنے کا حکم دیا گیا، اور نفس رکھا گیا، اندر خواہشات رکھی گئی، آرزویں رکھی گئیں۔ تو نفس لوامہ وہ ہے کہ جو نیکی کے موتی تو نکال لیتا ہے، اور اگر اس دوران اس سے کوئی بدی ہو جاتی ہے تو ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے، مالک جو گناہ ہو گیا اس کی میں معافی چاہتا ہوں۔ تو اللہ کہتا ہے مجھے اس نفس لوامہ پہ پیار آتا ہے جو گناہ کرنے کے بعد میرے حضور شرمندگی کا اظہار کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کوئی بندہ صبح فجر کے وقت اٹھنے لگا نا،
تو کبھی بھی اس کی نماز قضا نہیں ہوئی تھی. شیطان نے آ کے اس کے اوپر تھپکیاں دینے شروع کر دیں اور اس کو سلا دیا حتیٰ کہ نماز کا وقت گزر گیا. ادھر سورج طلوع ہو گیا تو شیطان کا کام مکمل ہو گیا. وہ اٹھا تو دیکھا سورج چڑھ گیا ہے. تو اس نے جلدی جلدی وضو کیا, مصلی بچھایا, قضا نماز پڑھی اور بار بار روئے اور اللہ سے معافی مانگے کہ میرے مالک میری نماز چلی گئی, میں نے جیسے بھی قضا پڑھ لی تو قبول کر لے. تو اس قدر اس نے الہاؤ جاری کی, اس قدر درد سے رویا اس نماز کے قضا ہونے پر کہ اللہ کو اس بندے پہ اتنا رحم آیا, کہا کہ اس کے نامہ اعمال کے اندر کئی نمازیں لکھ دو. اس کا یہ درد, نماز کے چھوٹنے پہ اس کی یہ کیفیت. تو اگلا دن ہوا تو ابھی اذان ہی ہوئی تھی کہ شیطان آ گیا اور اس کو کہنے لگا جلدی جلدی اٹھ اور نماز پڑھ لے. تو بات یہ ہے کہ جو گناہ کرنے کے بعد ملامت پیدا ہوتی ہے وہ ملامت اللہ کو پسند ہے. نیکی کرنے کے بعد اگر عجب پیدا ہو جائے, تکبر پیدا ہو جائے, ریا پیدا ہو جائے تو اس نیکی سے وہ گناہ اچھا ہوا کہ جس کے بعد ملامت پیدا ہو جائے, جس کے بعد شرمندگی پیدا ہو جائے اور انسان توبہ کی طرف چلا جائے اور اللہ کے حضور حاضر ہو جائے. تو کہا لا اقسم بیوم القیامہ, مجھے قسم ہے یوم قیامت کی, ولا اقسم بالنفس اللوامہ, اور مجھے قسم ہے ملامت کرنے والی جان کی. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ, کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جو مرنے کے بعد ریزہ ریزہ ہو جائیں گی, بکھر جائیں گی, ٹوٹ کے الگ الگ ہو جائیں گی, ہرگز اکٹھا نہیں کریں گے. یہ انسان گمان کرتا ہے, یہ کفار کا عقیدہ ہے, اس کو بیان کیا گیا, اس کی حکایت کی گئی. ایحسب الانسان, انسان گمان کرتا ہے ان لن نجمع عظامہ, کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جو ہے وہ اکٹھا نہیں کریں گے. بلا, کیوں نہیں, قادرین علی ان نسوی بنانا, ہم اس بات پہ قادر ہیں کہ ایک ایک جوڑ اور ایک ایک پور تک کو درست کر دیں, ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں. تو کافر یہ کہتے تھے یہ ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی, بکھر جائیں گی, پھر کیسے یہ جوڑی جائیں گی. سورہ یاسین کا درس آپ نے ماہ صیام میں غالباً اس سال سنا, تو اس میں عقیدہ آخرت پر بڑا زور دیا گیا آخری رکوع میں بالخصوص. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. وہ نضر بن حارث نامی ایک کافر تھا جو کسی قبرستان سے ایک بوسیدہ ہڈی اٹھا لایا اور حضور کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا, اور اس ہڈی کو توڑتا ہے, اس کے ریزے گرتے ہیں, کچھ ہواؤں میں اڑ جاتے ہیں, اور پھر حضور سے پوچھتا ہے کہ ان ہڈیوں کو جب یہ بکھر جائیں گی تو ان ذروں کو اکٹھا کر کے کون جوڑے گا. اللہ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. تو وہ نضر بن حارث حضور کے سامنے بوسیدہ ہڈی توڑتا, اس کے ریزے بکھرتے, اور پھر حضور سے پوچھتا ان ہڈیوں کو بھی کوئی کھڑا کرے گا, کون انہیں زندگی دے گا. تو سنو جواب آیا, قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ, اے محبوب فرما دو جب ہڈیاں بھی نہیں تھیں, جس رب نے نئے سرے سے ہڈیاں بنائیں وہ ہڈیاں جوڑ بھی لے گا, اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ, اور وہ ہر تخلیق کو خوب جاننے والا ہے. تو وہ کہتے ہیں ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ, انسان نے یہ گمان کیا کہ کیا ان ہڈیوں کو بھی جوڑ لیا جائے گا. بلا, کیوں نہیں, قادرین علی ان نسوی بنانا, ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کے ایک ایک جوڑ کو, ایک ایک پور کو جو ہے وہ ہم جوڑ دیں اور اس کو اکٹھا کر دیں. بل یرید الانسان لیفجر امامہ, بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے آگے کی زندگی میں بھی گناہ کرتا رہے. بلکہ ایک کافر تھا, اس نے کہا کہ آخرت تو قائم ہی نہیں ہوگی. یہ غالباً ربیہ تھا. اس نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ آخرت قائم ہی نہیں ہوگی, اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آخرت قائم ہو بھی گئی تو میں رب کے سامنے بدکاری کروں گا, استغفر اللہ. اس نے بڑی ڈٹائی کے ساتھ سینہ تان کے کہا. اللہ تعالیٰ نے اس کو حکایت کیا, بل یرید الانسان لیفجر امامہ, انسان یہ ارادہ کرتا ہے کہ اس کے سامنے بدکاری کرے گا, اس کے سامنے گناہ کرے گا, اس کے سامنے جرم کرے گا. تو یہ اس کافر کی گفتگو کی حکایت ہے. بل یرید الانسان, بلکہ یہ بدبخت انسان بولا اور یہ کہتا ہے, ارادہ رکھتا ہے, لیفجر امامہ,
کہ میں اس کے سامنے جو ہے وہ گناہ کرتا رہوں گا. یسأل ایان یوم القیامہ، اور پھر بڑے تمسخر سے کہتا ہے اچھا قیامت کب آئے گی، ہمیں دن بتاؤ. حضور سے آ کے پوچھتے ہیں وہ جس قیامت کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جس کا آپ ہمیں ڈر سنا رہے ہیں، وہ قیامت کب آئے گی، ذرا ڈیٹ تو بتاؤ، ذرا وقت تو بتاؤ، دن تو بتاؤ، تاکہ ہم اس قیامت کے دن رب کے سامنے جرم کرنے کی تیاری کر لیں. یہ کتنی ڈٹائی ہے. یسأل ایان یوم القیامہ، بانداز تمسخر یہ شخص پوچھتا ہے کہ قیامت کے دن کب ہوگا. اب سنو قرآن کا جواب. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پھر جب آنکھیں چندھیا جائیں گی. تم کہتے وہ دن کب ہوگا، جب ہوگا پھر آنکھیں چندھیا جائیں گی. اللہ اکبر. وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند روشنی کھو دے گا، چاند میں اجالا نہیں رہے گا. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے. یقول الانسان یومئذ این المفر. آج جو کہتا ہے میں کب ہے یوم قیامت مجھے بتاؤ، میں قیامت کے دن رب کے سامنے جرم کروں گا. اللہ فرماتا ہے اس دن تو چاند بھی بے نور ہو جائے گا، اس دن آنکھیں چندھیا جائیں گی، سورج چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے. اس دن یہ انسان بولے گا یومئذ، اس دن این المفر، ہائے بھاگنے کا کوئی راستہ ہو، کوئی فرار کا راستہ ہو، کوئی چھپنے کی جگہ ہو. اس دن کوئی جائے امان نہیں ہوگی. آج تو ایک شہر سے دوسرے شہر میں جرم کر کے لوگ چھپ جاتے ہیں، ایک بستی سے دوسری بستی میں چھپ جاتے ہیں. آج تو جو ہے وہ پہاڑوں کے غاروں میں پناہ لے لیتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں. لیکن اس دن نہ کوئی غار ہوگا، نہ کوئی پناہ گاہ ہوگی، نہ کوئی ملک ہوگا، نہ کوئی شہر، نہ بستی. زمین برابر کر دی جائے گی. یقول الانسان یومئذ این المفر. اس دن کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی. آج سیاسی پناہ بھی مل جاتی ہے، آج بڑے بڑے ڈیرے پناہ دے دیتے ہیں، آج پارٹیوں اور تنظیمیں پناہ دے دیتی ہیں، آج جو ہے وہ لوگ پناہ دے دیتے ہیں. اور اس دن یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ سکی ماں بھی بیٹے کو نہیں پوچھے گا، سکا بھائی بھی بھائی کو نہیں پوچھے گا. اللہ اکبر. کلا لا وزر، ہرگز کوئی جائے پناہ نہیں ہے. کلا، اللہ اکبر، ہرگز لا وزر، کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی. الی ربک یومئذ المستقر. اس دن صرف اپنے رب کے پاس ہی قرار گاہ ہوگی، اس کے علاوہ کوئی جائے امان نہیں ہوگی. کوئی پناہ نہیں دے سکے گا، کوئی امان نہیں دے سکے گا، کوئی بھاگ کر چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی. نہ ماں کی گود ہوگی، نہ باپ کی آغوش ہوگی، نہ کوہ و غار ہوں گے، نہ ملک ہوگا، نہ وطن ہوگا، نہ سیاسی سپورٹ ہوگی، نہ مال، نہ سفارش، نہ جد و جہد، نہ کوئی تعلق، کوئی شے کام نہیں آئے گی. اس دن پناہ ہوگی تو صرف رب کی رحمتوں کی پناہ ہوگی، اور کوئی پناہ نہیں ہوگی. یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. اس دن انسان ان اعمال سے خبردار کیا جائے گا جو اس نے آگے بھیجے تھے اور جو اپنی موت کے پیچھے چھوڑے تھے. اس دن ساری چیزیں تشت ازبام ہو جائیں گی، اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا یہ اعمال تو نے آگے بھیجے تھے اور یہ بدیاں تو نے پیچھے چھوڑی تھیں، یہ گناہ تم نے پیچھے چھوڑے تھے اور یہ نیکیاں تم نے پیچھے چھوڑی تھی، یہ صدقہ جاریہ چھوڑا تھا، یہ اس کا صلہ تجھے نصیب ہو رہا ہے، یہ گناہ تو نے چھوڑا تھا اور لوگ کرتے رہے، یہ اس کا جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ تکلیف تجھے برداشت کرنا پڑے گی، یہ برائی تو نے آگے بھیجی تھی اس کی سزا کاٹنی پڑے گی، یہ نیکی تو نے آگے بھیجی تھی اس کی تجھے جو ہے وہ جزا نصیب ہوگی. اس دن پھر انسان کو بتا دیا جائے گا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بلکہ انسان اپنے حوالے نفس پر خود ہی آگاہ ہوگا. یہ تو اسے تمام حجت کے لیے بتایا جائے گا، لیکن اسے خود پتا ہوگا کہ میں کیا کر چکا ہوں، میرے آگے عمل کیا ہے، میرے پیچھے عمل کیا ہے. انسان کو پتا ہوتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، اپنے عمل سے اچھی طرح آگاہ ہوتا ہے، اپنے نفس کو خود دھوکہ دے رہا ہو تو دے رہا ہو، لیکن اسے پتا ہوتا ہے کہ جو میں نے نیکیاں کی ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کی ہے یا میں نے وہ اپنے نفس کی تسکین کے لیے کی، ریاکاری کے لیے کی، تصنع کے لیے کی، بناوٹ کے لیے کی، داد وصول کرنے کے لیے دی، کس لیے کی. اس کو اپنی نیکیوں کا بھی پتا ہوتا ہے اور جو گناہ کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی اس کی نظر میں ہوتے ہیں، تو اسے پتا ہوتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. اللہ فرماتا ہے کہ یہ تو ہم اتمام حجت کے لیے کریں گے، اس کو اگلا پچھلا سب بتا دیں گے،
لیکن انسان کو اپنے کیے کا، اپنے اعمال کا، اپنی کرتوتوں کا، اپنے اچھے اعمال کا، اپنے برے اعمال کا خود ہی پتہ ہے، وہ اپنے آپ پر خود آگاہ ہے اور اپنے حوالے نفس پر اچھی طرح باخبر ہے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، اللہ اکبر، قیامت کے دن اگر وہ سارے عذر بھی لا کے پیش کرے کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، اور اگرچہ وہ اپنے تمام عذر پیش کرے گا لیکن اس کے باوجود اس کے عذر نہیں مانے جائیں گے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل قیامت کو نہ مانیں گے اگر مان گیا۔ اس دن پچھتاوا ہوگا، ڈاڈا پچھتاوا ہوگا، بندہ کہے گا مالک ایک بار دنیا سے پر بھیج دے، سجدے سے سر ہی نہیں اٹھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھے بھیجا تھا، لمبی زندگی دی تھی، مہلت دی تھی، نبی بھیجے تھے، رسول آئے تھے، پیغمبر گئے تھے، کتابیں نازل ہوئی، صحیفے گئے، علماء آئے، روز ڈوبتا سورج تجھے کوئی بتا کے جاتا تھا، اٹھتے جنازے تجھے کچھ کہتے تھے، پھیلی قبریں تجھے کچھ سکھاتی تھی، لیکن تو نے کسی سے نصیحت حاصل نہ کی۔ آج تیرے لیے کوئی موقع نہیں ہے۔ پھر بندہ اپنے، قرآن کہتا ہے ظالم اپنے ہاتھ کاٹیں گے، لیکن ہاتھ کاٹنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ آج وقت ہے، وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ بدکار تو پچھتائیں گے، بلکہ ایک روایت میں آتا لا یتحسر اہل الجنہ الا علی ساعۃ، اللہ اکبر، کہ اہل جنت میں جا کر پچھتائیں گے، انہیں کس بات کا پچھتاوا ہوگا؟ کسی بات کا پچھتاوا نہیں ہوگا، لیکن وہ لمحے جو اللہ کی یاد میں نہیں گزرے ہوں گے ان کا پچھتاوا ہوگا۔ کاش وہ وقت بھی یاد الہی میں گزار دیا ہوتا، وہ بھی ذکر الہی میں گزار دیا ہوتا۔ یار کام بھی چلتا رہتا، زبان پر اللہ کا ذکر بھی جاری رہتا، ہم سفر بھی کرتے رہتے، درود بھی پڑھتے رہتے، ہم کام کاج میں بھی لگے رہتے، تلاوت کلام مجید بھی جاری رہتی، لیکن ہم تو نماز میں بھی حاضر نہ رہے، نماز میں کھڑے ہو کر بھی کہیں اور رہے، ہم تو تلاوت سنتے پہ تو خیال اور سوچیں کہیں اور گھومتی رہیں۔ کاش کہ ہم کام میں بھی ذکر میں لگے ہوتے، لیکن ہم ذکر میں بھی ذکر میں نہیں تھے، تو پھر اس کو پچھتاوا ہوگا۔ اللہ اکبر، وہ لمحے جو یاد الہی کے بغیر گزرے ان کا ڈاڈا پچھتاوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، اس دن اگر وہ سارے عذر بھی پیش کر دیں لیکن قیامت کے دن کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ آج کا عذر قابل قبول ہے، آج کا پچھتاوا قابل قبول ہے، آج ایک آنسو پچھتاوے کا قابل قبول ہے۔ گناہگار کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر اگر خوف خدا کی وجہ سے پانی نکل آتا ہے، اللہ کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دینے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ آج جو ہے وہ توبہ کرنا ما قبل کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہوا ہی نہیں ہے۔ اللہ سارے گناہ مٹا دیتا ہے، لیکن آج وقت ہے، لیکن کل وقت نہیں ہوگا۔ کل بندہ کہے گا مالک مجھے ایک بار بھیج دے، لیکن پھر نہیں ہوگا۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، یہاں تو 100 بہانے بنا لیے جاتے ہیں، لیکن اس دن بہانہ بھی کوئی نہیں چلے گا۔ انسان خود آگاہ ہوگا، ایک ایک عمل کا حجم اس کے سامنے ہوگا، ایک ایک عمل اور برے عمل کی تصویر سکرین کی طرح اس کے سامنے چل رہی ہوگی، اور ہر چیز اس کے سامنے ہوگی۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری کہانی بیان کرنے کے بعد اب اپنے محبوب سے ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب، آپ قرآن مجید کو یاد کرنے میں جلدی نہ کیجیے، جس رب نے آپ کی زبان پر اتارا ہے آپ کے دل پہ بھی اتار دے گا، جس نے آپ کے دل پہ اتارا ہے وہ آپ کی زبان پہ بھی اتار دے گا۔ لا تحرک بہ لسانک، آپ اپنی زبان کو جنبش نہ دیں، لتعجل بہ، آپ جلدی کرتے ہیں۔ آپ حضور چاہتے یہ تھے کہ جو دل پہ اترا وہ جلدی جلدی زبان پہ جاری ہو جائے، کیونکہ قرآن کا نزول حضور کی زبان پہ نہیں ہوا، نزول کتاب حضور کے قلب پہ ہوا ہے۔ تو قلب میں جب قرآن اترتا تو وہ ایک کیفیت ہوتی، کسلسلۃ الجرس، کیف بدل، وہی بخاری اٹھائیں تو حدیث میں آتا جس طرح وہ گھنٹی بجتی ہے اس طرح کی ایک کیفیت ہوتی، یا شہد کی مکھیوں کے بن بناہٹ کی جو صدا ہوتی ہے اس طرح کی ایک آواز آتی اور ایک کیفیت تاری ہوتی، اور حضور کے قلب اطہر میں قرآن اتر رہا ہوتا، اور حضور کے جب قلب میں قرآن اتر رہا ہوتا تو حضور جلدی کرتے کہ وہ زبان پہ جاری ہو جائے۔
وہ اس لیے کہ حضور چاہتے کہ مجھے یاد ہو جائے، اور دوسری خواہش یہ تھی کہ جلدی جلدی میری امت تک پہنچ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کہا، محبوب آپ اتنی جلدی کیوں کرتے ہیں؟ جس رب نے دل میں اتارا ہے زبان پہ بھی لے آئے گا۔ تو حضور کو بغیر محنت کے حفظ قرآن نصیب ہوا ہے۔ دنیا کا ذہین ترین شخص بھی ہو اور قرآن مجید حفظ کرنا چاہے تو اس کو محنت ضرور کرنی پڑتی ہے، منزل سب کی پارا، اس کو سبق یاد کرنا پڑتا ہے، دہرانا پڑتا ہے، بار بار پڑھنا ہوتا ہے۔ کوئی بھلے 5 ماہ میں، 6 ماہ میں، 2 ماہ میں، 4 ماہ میں بھی حفظ کر لے تو اس کو بھی دن رات ایک کر کے محنت کرنا پڑتی ہے، لیکن رسول کریم کو حفظ قرآن کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، بغیر محنت کے حفظ قرآن نصیب ہوا ہے۔ ادھر دل پہ جاری ہوا، ادھر زبان پہ جاری ہو گیا۔ تو محبوب جو تھوڑی سی محنت کرنے لگتے اللہ نے اس سے بھی روک دیا، محبوب آپ محنت نہیں کریں گے، جس رب نے دل میں اتارا ہے وہ رب زبان پہ بھی جاری کر دے گا۔ یہ محو نہیں ہوگا دل سے، یہ زبان پہ بھی جاری ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ان علینا جمعہ و قرآن، بے شک اسے آپ کے سینے میں جمع کرنا اور اسے آپ کی زبان پر جو ہے وہ پڑھانا ہمارا ذمہ ہے۔ یہ آپ کی پریشانی نہیں ہے محبوب، یہ ہمارا ذمہ کرم ہے کہ سینے پہ بھی جاری کریں گے اور زبان پہ بھی اس کو جاری کر دیں گے۔ آپ اپنی زبان کو جنبش نہ دیں۔ فائزہ کرا نہ ہو فتب قرآن، جب ہم اسے زبان جبریل امین سے پڑھ لیں تو پھر محبوب آپ اس کی پیروی کریں، آپ جلدی نہ کریں۔ جب جبریل وحی اتار لے، اور ساری وحی چاہے وہ آیات ہیں چاہے کوئی پوری صورت ہے، وہ کئی رکوع کیوں نہ ہوں، جب آپ کے دل پہ اتر جائیں اور جبریل جب وہ اتار چکے ہمارے حکم سے، تو پھر آپ محبوب لب کھولیں، دیکھیں کیسے لبوں پہ قرآن جاری ہوتا ہے۔ آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ثم ان علینا بیانا، پھر بے شک اس کے معنی، اس کے مطالب، اس کے اسرار، اس کے رموز، وہ بھی آپ کو کھول کھول کے ہم بیان کر دیں گے۔ صرف قرآن پڑھنا ہی آپ نہیں سیکھیں گے، صرف دل پہ اور زبان پہ جاری نہیں ہوگا، ان آیات کے اور قرآن مجید کے ان کلمات کے جو اسرار و رموز ہوں گے وہ بھی ہم آپ کے سینے میں اتار دیں گے۔ اس لیے حضور کو اس کی تفسیر پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور اس پر تدبر اور غور کر کے اس کے معنی کی کنہ کے لیے بہت مشقت کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بلکہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے ہیں اللہ فرماتا ہے اس کے اسرار اور اس کی منشا اور اس کے مقاصد بھی ہم آپ کے سینے میں اتار دیں گے۔ وَتَذَرُونَ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، اتنے جملے بیان کرنے کے بعد پھر قیامت کا ذکر ہو گیا۔ کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، حقیقت یہ ہے کہ اے کفار، تم جلدی ملنے والی دنیا کو محبوب رکھتے ہو، تم اس دنیا سے پیار کرتے ہو۔ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کو چھوڑے ہوئے ہو۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، قیامت کے دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ یہ دنیا کے اوپر کئی قسم کی برادریاں ہیں، رنگ و نسب کی بنیاد پہ لوگ تقسیم ہیں، شہری دیہاتی کی بنیاد پہ تقسیم ہے، امیر غریب کی بنیاد پہ تقسیم ہے، اس طرح عرب عجم کے لحاظ سے اور شرق و غرب کے لحاظ سے اور پڑھا لکھا اور ان پڑھ ہونے کے ناطے سے کئی تقسیمات ہیں یہاں۔ لیکن قیامت کے دن دو ہی برادریاں ہوں گی، ایک برادری کا چہرہ چمک رہا ہوگا اور ایک کے چہرے پہ نحوست ہوگی۔ جن کا چہرہ چمک رہا ہوگا پہلے ان کا ذکر کیا، وجوہ یومئذ ناظرہ، بہت سے چہرے اس دن شگفتہ ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، کھلے ہوئے ہوں گے۔ کیوں کھلے ہوں گے؟ الی ربہا ناظرہ، انہوں نے بے حجاب اپنے رب کو دیکھا ہوگا، انہوں نے رب کے جمال کا ملاحظہ کیا ہوگا، رب کے دیدار کی وجہ سے ان کے چہروں کے اوپر روشنی آ گئی ہوگی۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، اور کتنے ہی چہرے اس دن بگڑی ہوئی حالت میں ہوں گے، مایوسی کے عالم میں سیاہ ہوں گے اور یبوست طاری ہوگی، تارکول ملا ہوا ہوگا۔ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ، یہ گمان کرتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ بڑی سختی کی جائے گی جو ان کی کمر توڑ کے رکھ دے گی۔ تو دو طرح کے لوگ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے دونوں طرح کے لوگوں کا ذکر کیا۔ عنوان تو جو ہے وہ اگر اس صورت کو آگے تک لے جائیں تو وقت کے دامن پہ اتنی گنجائش نہیں ہے کہ تفصیل سے عرض کیا جا سکے، لیکن دو چہرے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، ایک آخرت کو ماننے والے، رسول اللہ کو ماننے والے، نیک اعمال کرنے والے، ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، اور دوسرے منکرین کے چہرے یبوست، ذلت اور رسوائی کا شکار ہوں گے۔ میں اور آپ اس مختصر سی زندگی میں جو ہمیں اللہ نے ودیعت کی، عطا کی، اس زندگی کو اس ڈھب سے، اس طریقے سے گزاریں کہ جب کل قیامت کا دن ہو تو ہمارے چہرے دور سے ہی چمکتے دکھائی دیں۔
اور اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. مالک اٹھے ہوئے ہاتھ پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دے، بخت کی بہاریں نصیب کر دے، مقدر کی خزائیں رخصت فرما دے. جئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، زندگی کی آخری سانس تک تیرے رسول کے وفادار رہیں. ہر علت، ہر قلت، ہر ذلت سے رہائی عطا کر دے. اپنے پاک نبی کے در کی گدائی نصیب فرما. نفس و شیطان کی شرور سے میں محفوظ فرما. دور و نزدیک سے جو لوگ آئے، گھروں میں واپس پہنچنے سے قبل اس اجتماع کی برکتیں سب کے گھروں تک پہنچا دے. اے اللہ ہمیں قیامت کا کامل یقین، وہ یقین جو عمل کی طرف ہمیں لے جائے، نصیب فرمانا. اور ہمارے باطن کے سارے گند غلاستیں اور ہمارے اعمال بد سے ہمیں خلاصی نصیب کر دی جائے. ہمیں نیک صالح اچھے اعمال کی توفیقات سے مالا مال کیا جائے. ہم سب کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہ رہیں، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمات سے بھر دی جائیں. وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین.